السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ برطانیہ کے نئے وزیر اعظم رشی سنک نے آج چہارشنبے کو اعلان کیا ہے کہ وہ مصر میں منعقد ہونے والی اقوام متحدہ کی موسمیاتی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ رشی سنک کو اپنے دور اقتدار کے آغاز میں اس عالمی تقریب میں شرکت سے انکار کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ رشی سنک نے کہا تھا کہ ملک کے معاشی بحران کے پیش نظر ان کے بہت بڑے گھریلو وعدے ہیں اور اسی وجہ سے وہ بحر احمر کے کنارے شرم الشیخ ریزورٹ میں منعقد ہونے والی COP 27 میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ لیکن ان کے اس فیصلے کی وجہ سے رشی کی ماحول میں دلچسپی کے بارے میں سوالات اٹھنے لگے تھے۔ ناقدین کا کہنا تھا کہ ناتجربہ کار رہنما امریکی صدر جو بائیڈن اور یورپی رہنماؤں سے ملاقات کے موقع سے گریز کر رہے ہیں۔ رشی نے پھر ٹویٹر پر لکھا، کوئی بھی موسمیاتی تبدیلی پر کارروائی کیے بغیر زیادہ دیر تک خوشحال نہیں رہ سکتا، اسی لیے میں گلاسگو کی محفوظ اور پائیدار ترقی کی روایت کو آگے بڑھانے کے لیے اگلے ہفتے COP 27 میں شامل ہو رہا ہوں۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے آج چہارشنبے کے روز پاکستان میں چینی شہریوں کی حفاظت کے بارے میں اپنی بڑی تشویش کا اظہار کیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ اس کا ہمہ موسمی ساتھی ملک میں چینی اداروں کے لیے قابل اعتماد اور محفوظ ماحول فراہم کرے گا۔ چینی صدر نے اس تشویش کا اظہار اس وقت کیا جب انہوں نے آج بیجنگ کے گریٹ ہال آف دی پیپلز میں چین کے سرکاری دورے پر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ چین کے سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر شی جن پنگ نے پاکستان میں چینی شہریوں کی حفاظت کے بارے میں اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ پاکستان وہاں پر تعاون کے منصوبوں پر کام کرنے والے چینی اداروں اور اہلکاروں کے لیے قابل اعتماد اور محفوظ ماحول فراہم کرے گا۔ چینی حکام نے آج چہارشنبے کے روز دنیا کی سب سے بڑی آئی فون فیکٹری کے ارد گرد لاک ڈاؤن نافذ کر دیا۔ اس سے قبل اس فیکٹری میں لاک ڈاؤن سے فرار ہونے والے مزدوروں کی ویڈیو منظر عام پر آئی تھی۔ کووڈ رضاکاروں اور ضروری خدمات کے کارکنوں کے علاوہ تمام رہائشیوں کو گھر پر ہی رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ صرف کووڈ ٹیسٹ اور ہنگامی طبی علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت ہوگی۔ وسطی چین کے زینگزو علاقے کے اکنامی زون کے حکام نے یہ بات کہی۔ اس سے قبل وہ تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جن میں کووڈ انفیکشن پھیلنے کے بعد فیکٹری سے کارکن بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ یہ فیکٹری تائیوان کی بڑی کمپنی فاکس کون کی ہے جہاں لاکھوں ملازمین کام کرتے ہیں۔ ملازمین نے سوشل میڈیا پر یہاں کے خراب حالات کی شکایت کی تھی اور کووڈ میں ٹریفک نہ ہونے کے باوجود وہ پیدل بھاگ رہے تھے۔ روس کے صدر پوٹن نے خبردار کیا کہ اگر کیف نے ماسکو کی جانب سے فراہم کردہ حفاظتی ضمانتوں کی خلاف ورزی کی تو روس یوکرین کے اناج کے معاہدے سے دوبارہ دستبردار ہو سکتا ہے۔ روس کی جانب سے اس معاہدے میں دوبارہ شامل ہونے کے اعلان کے چند گھنٹے بعد ٹی وی پر نشر ہونے والے تبصروں میں پوٹن نے کہا کہ اگر یوکرین کی طرف سے ان ضمانتوں کی خلاف ورزی کی گئی تو روس ان معاہدوں کو چھوڑنے کا حق رکھتا ہے۔ ماسکو نے کہا کہ اسے کیف سے یقین دہانی ملی ہے کہ وہ روس کے خلاف حملوں کے لیے محفوظ شپنگ کوریڈور یا اس کی نامزد کردہ یوکرینی بندرگاہوں کو استعمال نہیں کرے گا۔ قطر میں انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن نے ورلڈ کپ کے آغاز سے 19 دن قبل جاری کردہ ایک نئی رپورٹ میں کہا ہے کہ قطر نے اپنی لیبر اصلاحات میں پیش رفت کی ہے لیکن ان کے نفاذ میں چیلنجز بدستور موجود ہیں۔ آج شائع ہوئی رپورٹ میں اقوام متحدہ کی لیبر ایجنسی اور قطری حکومت کے درمیان اپریل 2018 میں شروع ہوئے تکنیکی تعاون کے بعد پیش رفت کی تفصیلات بتائی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اصلاحات نے لاکھوں کارکنوں کے لیے کام کرنے اور رہنے کے حالات کو بہتر بنایا ہے جس کا تخمینہ قطر کی 85% آبادی ہے۔ حالانکہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اضافی کوششوں کی ضرورت ہے کہ تمام کارکنان مستفید ہو سکیں۔ کینیڈا نے اعلان کیا ہے کہ وہ مزدوروں کی شدید قلت کے درمیان اگلے 3 سالوں میں 14,50,000 تارکین وطن کو شامل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ نئے منصوبے کے تحت کینیڈا 2023 میں 4,65,000 تارکین وطن کی توقع کر رہا ہے جو فروری میں طے کیے گئے ہدف سے 4% زیادہ ہے اور 2024 میں 4,85,000 7.5% زیادہ اور آخرکار 2025 میں 5 لاکھ۔ گزشتہ سال شمالی امریکی ملک 4,05,000 تارکین وطن کو داخل کیا تھا۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے آج چہارشنبے کے روز اقتدار میں ڈرامائی واپسی کے لیے تیار رہنے کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے ووٹر سے بڑے اعتماد کے ووٹ کا دعویٰ کیا اور اعلان کیا کہ ان کا دائیں بازو کا کیمپ شاندار انتخابی جیت کے قریب ہے۔ تقریباً 70% ووٹوں کی گنتی کے ساتھ نیتن یاہو کے قدامت پسند لیکوڈ اور اس کے ممکنہ مذہبی اور انتہائی دائیں بازو کے اتحادی 4 سال سے بھی کم عرصے میں اسرائیل کے 5ویں انتخابات کے بعد پارلیمنٹ میں اکثریت کو کنٹرول کرنے کے لیے تیزی سے کام کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک بہت بڑی فتح کے دہانے پر ہیں۔ سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نایف نے آج ریاض میں سنگاپور کے وزیر داخلہ اور وزیر قانون کا خیر مقدم کیا۔ سرکاری خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق ملاقات میں سعودی عرب اور سنگاپور کے درمیان سیکورٹی تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
इस मौके पर नायब वज़ीर दाखिला डॉक्टर नासिर दाऊद, वज़ारत दाखिला के अंडर सेक्रेटरी डॉक्टर हशाम अल फालेह, वज़ारत दाखिला के दीगर ओहदेदार और मुमलिकत में सिंगापुर के सफ़ीर भी मौजूद थे। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने इंडिया में पुल गिरने से हुए हलाकतों पर इंडियन सदर द्रौपदी मुर्मू के नाम एक ताज़ियती पैगाम भेजा है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की जानिब से इंडियन सदर को भिजवाए गए ताज़ियती पैगाम में कहा गया है कि हम हादसे का शिकार होने वाले अफराद ख़ानदानों, इंडिया के अवाम और आपसे दिल की गहराई से मुखलिसाना ताज़ियत पेश करते हैं। सऊदी अरामको के मुनाफे में 2022 की तीसरी छमाही में 39% इजाफा हुआ है, जो तज्जियाकारों की पेशनगोई की औसत से ज़्यादा है। दुनिया के सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श तेल कंपनी का मुनाफा सऊदी रियाल 159 बिलियन तक पहुंच गया, जब रेवेन्यू 51% बढ़कर सऊदी रियाल 544 बिलियन हो गया। खलीज ताउन कौंसिल के ममालिक के लिए आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर अस्साम अबू सुलेमान ने तौक़्क़े ज़ाहिर की है कि जीसीसी ममालिक की मईशतों में इस साल मजमूई तौर पर 6.9% इजाफा होगा। ये नोट करते हुए कि सऊदी मईशत गैर तेल की तरक्की की बदौलत खित्ते में सबसे तेज़ी से तरक्की कर रही है। शोबे और मुकामी अखराजात में इजाफा हो रहा है। जीसीसी ममालिक में सब्ज़ मईशत की तरक्की के मौके के उन्वान से एक मीटिंग के दौरान, जिसका एहतमाम चैम्बर ऑफ रियाज ने किया था, जिसकी नुमाइंदगी माहौलियाती कमेटी ने आलमी बैंक के ताउन से की थी। उन्होंने कहा, मईशत की अच्छी कारकर्दगी जीसीसी ममालिक सब्ज़ मईशत के मौके से इस्तेफादा करने का एक बड़ा मौका फराहम करेंगे। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि फुटबॉल एक तरफ इंसानी फितरत में मौजूद बसरी ज़ौक़ और हुस्न रक़ाबत की तस्कीन करता तो दूसरी तरफ दोस्ताना माहौल पैदा करता है, और मैं शख्सी तौर पर इस दोस्ताना माहौल की तक़वियत के लिए उठाए जाने वाले हर कदम की हिमायत करता हूँ। सदारती सोशल कॉम्प्लेक्स के नुमाइशी हॉल में मुनक़िदा शॉट और गोल तुर्क फुटबॉल की तारीख़ नामी नुमाइश के इफ्तिताई खिताब में सदर एर्दोगान ने कहा कि इस नुमाइश के लवाज़िमात हमारी कौमी टीम की आलमी 3rd पोजीशन के ऊपर बैरूनी दुनिया में हमारे फुटबॉल क्लबों की कामयाबियों के आकाश है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी तर्जुमान और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर शाहनवाज़ हुसैन ने आज AIMIM के सरबराह असदुद्दीन अवैसी पर यकसां सिविल कोड के मामले पर मुबैना तौर पर सियासत करने पर तनकीद की। ANI से बात करते हुए शाहनवाज़ हुसैन ने कहा, ओवैसी साहब को मालूम होना चाहिए कि उत्तराखंड में बीजेपी की हुकूमत है और उत्तराखंड हुकूमत ने भी UCC को नाफिज करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। गोवा में पहले से ही यकसां सिविल कोड मौजूद है। अगर हिंदुस्तानी मुसलमान बैरून मुल्क जाकर शादी करते हैं तो वो वहाँ के क़वानीन पर अमल करते हैं। सिर्फ शादी की इस्लाह का मामला है, ये रजिस्ट्रेशन का मामला है और मसावात का मामला है। गुजरात हुकूमत ने कमेटी बनाई तो ओवैसी जी को एतराज़ क्यों हो रहा है? वो वोट बैंक की सियासत की वजह से ऐसा कर रहे हैं।